بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، الحمدللہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہونے والے 4 سالہ درس نظامی کورس کے دوسرے سمیسٹر میں ہدایت النحو شامل ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جو تنظیم المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو آج ہم اس کا دوسرا سبق پڑھنے لگے ہیں، اور اس سبق کے اندر آپ کو مقدمہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور علم نحو کی تعریف، غرض و غایت اور اس کے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، عربی عبارت بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کے، اس کے بعد اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد نفس مسئلہ آپ کو سمجھائیں گے، اور آخر کے اندر ہم آپ کو صرفی نحوی گفتگو کر کے تھوڑی سی ترکیب کریں گے، اور یہی ہمارا طریقہ کار پوری کتاب کے اندر جاری ہے۔ سنیں جی عبارت: اما المقدمۃ ففی المبادلۃ یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثۃ۔ فصل: النحو علم بأصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، والغرض منه صیانة الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب وموضوعہ الکلمۃ والکلام۔ یہ ہماری عبارت ہو گئی ہے مکمل، اور جتنی ہم نے پڑھنی تھی آج کے سبق میں۔ ابھی ہم اس کے با محاورہ ترجمہ کی جانب آتے ہیں۔ اما المقدمۃ، جبکہ مقدمہ، ففی المبادلۃ یجب تقدیمها، مبادیات کے بارے میں ہے، پس یہ مبادی چیزوں کے بارے میں ہے۔ وہ کون سی مبادی چیزیں؟ التی یجب تقدیمها، جن کا ابتدا میں لانا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، بوجہ اس کے کہ ان مسائل کا موقوف ہونا ان کے اوپر ہے۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، پس اس میں 3 فصلیں ہیں۔ اس میں سے پہلی فصل یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فصل النحو علم، نحو ایک ایسا علم ہے، بأصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، نحو ایک ایسا علم ہے، بأصول، ایسے اصول جن کے ذریعے جانا جائے، یعرف بها، جن کے ذریعے جانا جائے، اواخر، احوال اواخر الکالم، کالم الثلاث، 3 کلموں کے آخر کے حالات، 3 کلموں کے آخر کے حالات جن کے ذریعے جانے جائیں، یہ علم نحو کی یہ تعریف یہاں بیان ہو رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت جانی جائے۔ اب پوری تعریف ہے یہ، اور میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے۔ اب اس پورے کا با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ نحو ایک ایسا علم ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات اس حیثیت سے جانے جائیں کہ وہ مورب ہے یا مبنی، اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت بھی جانی جائے۔ تو یہ تھی پورے علم نحو کی تعریف اور اس کا ترجمہ۔ آگے بڑھیں جی۔
वलगर्ज मिनहु सियानतु ज़हनी अनिल खताइल लफ्ज़ी फ़ी कलामिल अरबी। कहते हैं इसकी गरज ये है, इस इल्म की गरज ये है कि इसके ज़रिए ज़हन को बचाया जाता है खताए लफ्ज़ी से, ज़हन को खताए लफ्ज़ी से बचाया जाता है। किस चीज़ के अंदर? फ़ी कलामिल अरबी, अरबी कलाम के अंदर। अरबी कलाम में खताए लफ्ज़ी से ज़हन को बचाना इल्म नहव की गरज है। व मौदूअहु, और इसका मौजू क्या है? कहते हैं अल कलिमतु वल कलाम, इसका मौजू कलिमा और कलाम है। ये हो गया जी बा मुहावरा हमारी पूरी इबारत का तर्जुमा। अब नफ्से मसला समात फरमाएं। जनाब कहते हैं कि मुकदमा, मुकदमा कहते हैं इब्तदा में आने वाली चीज़ को। कहते हैं मुकदमा के अंदर हम ऐसे कुछ असूल और कुछ कायदे बयान करेंगे जिनका इब्तदा के अंदर, किसी भी किताब के इब्तदा के अंदर लाना ज़रूरी होता है। और चूंकि मैं इल्म नहव की किताब लिख रहा हूँ तो इल्म नहव के मुतलका जिन चीज़ों का इब्तदा में लाना ज़रूरी था उन चीज़ों को मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। और मौसूफ फरमाते हैं कि इसमें जो है ना 3 फसलें हैं। और वो 3 फसलें कहते हैं, उनमें से पहली जो फसल है वो ये है इल्म नहव की तारीफ के बारे में, इल्म नहव की गरज के बारे में, उसके फ़ायदे और उसके मौजू के बारे में। तो यहाँ इन्होंने फिर फसल के अंदर इल्म नहव की तारीफ की है। और तारीफ यही है, ये आम उर्दू की किताबों के अंदर भी ये तारीफ मिलती है। और चूंकि पिछले सेमेस्टर के अंदर आपको तस्हीलुन नहव पढ़ाई गई थी, उसके अंदर भी आपने पहले सबक के अंदर इल्म नहव की तारीफ पढ़ी थी, तो उसमें भी यही था कि इल्म नहव एक ऐसा इल्म है जिनमें किसी कलमे के आखिर के हालात जाने जाते हैं। इस ऐसी ये से कि वो मोरब है या मबनी, और एक कलमे को दूसरे कलमे के साथ तरकीब देने की कैफियत भी इस इल्म नहव के अंदर ही हमें पता चलती है। तो ये थी जनाब अली मोहतरम इल्म नहव की तारीफ। और इसको कहते हैं भाई इसकी गरज, इस इल्म को आप हासिल कर रहे हैं तो इसकी गरज क्या है? तो कहते हैं इसकी गरज असल में ये है, गरज मीन इसका फ़ायदा क्या है? कहते हैं कि इस इल्म को सीखने के बाद इंसान अरबी इबारत में जो लफ्ज़ी गलतियाँ होती हैं उससे महफूज हो जाता है, उससे जहन हमारा महफूज हो जाता है। कलाम अरब यानी अरबी कलाम के अंदर हम गलती नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अब कहते हैं भाई इसका मौजू क्या है, कौन सा ऐसा मौजू है जिसके ऊपर ये इल्म लिखा गया है? तो कहते हैं इसका मौजू जो है ना कलिमा और कलाम। क्योंकि पहले कलमा होता है और कलमे के बाद बनता है कलाम, तो कलमा और कलाम के ऊपर ही पूरी किताब के अंदर, पूरे इल्म के अंदर गुफ्तगू होती है। अब भैया आ जाए चौथा हमारा मरहला कि हम सरफी नहवी थोड़ी सी गुफ्तगू करके बयान करते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि भाई यहाँ अरबी इबारत के अंदर कौन कौन से कायदे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले देखें जी अल मुकद्दमातु। मुकद्दमा जो है ना ये मुब्तदा बन रहा है। और ये इससे पहले अम्मा आया है, अम्मा के बारे में सुन। ये अम्मा जो होता है ये अगर तो इसके बाद कोई फा आ जाए तो इसको अम्मा पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर इबारत में फा ना आए तो इसको फिर इम्मा पढ़ना है। जो अम्मा होता है ये अम्मा शर्तिया होता है और उसकी जजा के ऊपर फा का आना ज़रूरी होता है। जो इम्मा होता है वो आतिफा होता है और उसका कोई माना और होता है। जो अम्मा होता है इसका इस जगह पे तर्जुमा है जब के, जब और अगर, अगर या जब का यहाँ तर्जुमा इसका किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं भाई जब के मुकदमा है वो क्या है? और ये मुकदमा चूंकि अल मुकद्दमातु, ये बाज़ेन में रखिएगा कि ये जो इसके आखिर में गोल ता नज़र आ रही है, ये इसको हम कहते हैं ताए मस्तरिया। ताए मस्तरिया, ताए मस्तरिया जो होती है वो मुज़क्कर और मुन्नस से पाक होती है। मतलब ये कि उसमें मुज़क्कर और मुन्नस की कोई तखसीस नहीं होती। और चूंकि आपने पढ़ा है कि मुन्नस की एक अलामत है कि उसके आखिर में गोल ता आया करती है जिसको ताए तानीस कहते हैं। लेकिन ये जो मस्तर के आखिर में जो गोल ता आती है वो ता मस्तरिया होती है और वो मुन्नस की ता नहीं होती,
اور وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو تا مستر کی ہوتی ہے اس میں تذکیر اور تانیث کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، تذکیر و تانیث میں وہ برابر ہوتی ہے. پھر جناب یہ جو فا ہے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ فا جزائیہ ہے، فی حرف جار ہے، اور المبادی اس کا جو ہے یہ پہلے اس کو آپ بنا لیں موصوف. چونکہ یہ اللہ تی یا اللہ زی جب آتا ہے نا تو اس سے پیچھے چیز عمومی طور پہ موصوف بنتی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی اللہ تی یا اللہ زی آئے تو اس کے پیچھے چیز عمومی طور پہ کیا بنتی ہے جی؟ موصوف بنتی ہے. اچھا جناب یہ اللہ تی اس میں موصول ہے اور یاجبو، اور یہ موصول کے بعد ہمیشہ صلہ آیا کرتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. موصول کے لیے صلہ لازمی ہوتا ہے تو اگلی چیز صلہ بنے گی. یاجبو یہ فعل مضارع معروف ہے اور تقدیمہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے. آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ اگر یہ اسم سے کے بعد آتی ہے یہ ضمیر تو یہ مجرور متصل کہلاتی ہے. تو یہ بھائی اس یاجبو کا فاعل بن رہا ہے. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں دوستوں کہ آپ کو یہاں ترکیب نہیں ہم کر کے بتائیں گے، بہت ضروری سمجھیں گے تو ترکیب کریں گے. ترکیبوں کے لیے الگ سے کتاب ہے شرامۃ العمل، اس میں ترکیبیں نکالی جاتی ہیں. صرف ہم نے یہ جو ہے نا آپ کے ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو یہ لفظی پہچان کروا رہے ہیں. حالانکہ یہ عام طور پہ کسی بھی جگہ پہ ہدایت النحو کے یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی جو ہم بیان کر رہے ہیں. آگے بھائی یہ لام جو ہے یہ جار ہے، توقف یہ مصدر ہے باب تفاعل سے، باب تفاعل. اور آپ کو پتہ ہے باب تفاعل جو ہے نا یہ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے اور اس کا یہ مصدر ہے توقف. تو اس کی گردان چلے گی توقفا یا توقفو توقفن. ٹھیک ہے جی. تقبلا یا تقبلو تقبلا. تو یہ توقف جو ہے نا یہ مصدر ہے اور یہ خود بن رہا ہے مضاف، یہ مضاف بن رہا ہے. المسائلی لی توقف المسائل یہ مضاف مضاف لئی ہے اور یہ مرکب اضافی ہو کر اس لام کا مجرور بن جائے گا، لام جار کا. الا جار ہے، ہا ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے. فا فیہا یہ وہ یہ جار مجرور ہے. فصول ثلاثۃ تین فصلیں. اب آپ ذرا غور کریے گا، مرکب توصیفی کا سبق ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اور بتایا تھا کہ موصوف اگر جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے واحد مؤنث آیا کرتی ہے. دوبارہ سن لیں، موصوف جمع مکسر ہو یا غیر عاقل چیزوں کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث اکثر آتی ہے، عمومی طور پہ واحد مؤنث آتی ہے. اب دیکھیں یہ فصول فصل ان کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، اور فصل خود بھی غیر عقل چیزوں کی غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور ثلاثۃ خود جو ہے یہ واحد مؤنث ہے. حالانکہ موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتا ہے، اگر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ فصول ثلاثۃ موصوف صفت ہو کے مرکب توصیفی ہوا. آگے بھائی نحو یہ جو مبتدا ہے علم بی اصول، علم بی اصول، یہ با جار ہے، اصول یہ موصوف ہے. اچھا اب یہاں ایک قاعدہ سن لیں، یہ ایک قاعدہ نیا ہے، وہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر پورا جملہ ہے تو وہ پورا جملہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ سنیں. نکرہ کے بعد اگر پورا جملہ ہے تو وہ جملہ جو ہوگا وہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوگا. یہ دیکھیں یہاں اصول نکرہ ہے اور یہ یورف بہا احوال اواخر الکالم الثلاثی، یہ جو ہے نا یہ پورا جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہو کے نا یہ بن جائے گا اس کی صفت. نکرہ کے بعد پورا جملہ ہے تو وہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے. اچھا دوسرا کلیہ یہ ہے اگر معرفہ کے بعد پورا جملہ ہے تو وہ جملہ اس معرفہ کا حال بنتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معرفہ کے بعد پورا جملہ ہے تو وہ جملہ اس حال اس معرفہ کا حال بنا کرتا ہے، تو اس جگہ چونکہ صفت بنے گا. اچھا جی یورف
اور یہ فعل مضارع مجہول ہے. ایک ہوتا ہے عرفہ یعرفو، اور یورفو یہ مجہول بن جائے گا، اور یہ فعل مجہول ہے. بیہا جو ہے نا با جار ہے، ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور احوالو یہ مضاف ہے، اواخری مضاف الیہ مضاف ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ احوال سے لے کر ثلاث تک یہ پورا مرکب اضافی ہے. یہ اواخر اور الکالم جو ہے نا یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے. مطلب یہ کہ اواخر پچھلے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور اگلے کے لیے مضاف بن رہا ہے. اسی طریقے سے الکالم جو ہے نا یہ اواخر کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور ثلاث کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے. اس طور پر یہ دونوں جو ہیں یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف کہلائیں گے. الثلاثی یہ مضاف الیہ ہے. یہ پورا جو ہے نا مرکب اضافی بن جائے گا. یہاں جو ہے نا یہ آخر کی جمع ہے اواخر، یہ کلمت ان کی جمع ہے کالم، اور سلاساتو کی جمع ہے سلاس. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ ذہن میں. یہ حال کی جمع ہے احوال. اچھا، من حیثو، من جا رہا ہے آپ کو پتا ہے، اور حیثو یہ مبنی ہے بھائی. یہ جہاں بھی آئے گا حیثو ہی آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے حرف جار آیا من تو آپ اس کو زیر دے دیں حیثی کر دیں، تو یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اس کا اعراب جمع ہوا ہے، منجمد ہے، ایک ہی اعراب اس کا حیثو ہی رہنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حیثو ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی ماں بعد چیز جو ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے. حیث الاعرابی، اس کو اعراب کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا. اچھا، مضاف الیہ بنانے سے پہلے اس کو آپ بنا لیں معطوف الیہ، اور واو عاطفہ البنائی یہ معطوف بنا لیں. معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا پھر بھیا اس مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مرکب اضافی حکم من جار کا مجرور. اچھا، کیفیت ترکیبی بادہا مع بعد، یہ دیکھیے گا پیچھے ایک فعل استعمال ہوا تھا یورافو، جانے جائیں. اب جو چیز جانی جا رہی ہے وہ نائب فاعل بنے گا، یقینی سی بات ہے. آپ ذرا غور کریں، خود ترجمہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز جانی جا رہی ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ تین کلموں کے آخر کے حالات جن کے ذریعے سے جانے جائیں، اس حیثیت سے کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے. تو یہ تو جار مجرور ہے، جار مجرور تو کچھ نہیں بنے گا نا، لیکن یہ والی چیز جو ہے یہ پوری تو اس کا نائب فاعل بنے گی. یہ نائب فاعل بن رہا ہے. کہہ رہا ہے ایک تو یہ چیز جانی جائے، اور واو اور اب اگلی چیز کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ چیز بھی جانی جائے. مطلب یہ کہ بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت بھی جانی جائے. اب پتہ ہمیں یہ چلا کہ ایک اس کا نائب فاعل یہ ہے اور ایک نائب فاعل یہ ہے. تو آپ دو نائب فاعل بنانے سے بہتر ہوگا کہ آپ اس پورے جملے کو پچھلے والے کو یہاں سے یہ جو ہے احوالو سے لے کر اور بنا تک، یہاں اس پورے کو آپ ایک معطوف الیہ کر لیں، اور واو عاطفہ اور یہ کیفیت سے لے کے بعض تک اس پوری چیز کو آپ کر لیں معطوف. اب معطوف الیہ معطوف مل کے آپ کہہ دیں بھائی یہ اس کا نائب فاعل بن گیا. یہ بھی آپ کو ایک نئی چیز ملی ہے. یہاں سے آگے بڑھیں جی. والغرض منہ سیانت ذہنی، الغرض جو ہے نا یہ جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے. منہ یہ من جار ہے، ہو ضمیر یہ مجرور متصل ہے. سیانت الذہنی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی ذہن کو بچانا، ذہن کو بچانا. ان الخطا اللفظی، اب دیکھیں ان جار ہے، الخطا اللفظی یہ موصوف صفت ہے. اب دیکھیں دونوں کے اوپر الف لام آیا ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں کے اوپر دونوں جو ہے نا حالت جری کے اندر ہیں، اور دونوں مذکر ہیں. تو ان خطا اللفظی، تو فی کلام العربی، فی جار ہے کلام العربی یہ مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہو کر فی جار کا مجرور. و موضوعہ الکلمۃ والکلام، اور یہ مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہے. موضوع مضاف، ہو ضمیر جو ہے نا مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا. الکلمۃ والکلام، الکلمہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، الکلام معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ آپ چاہے تو اس کی خبر بنا لیں.